الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي العبدي النور المزي والكوكب الدري سيد الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك الصلوات. دعا ہے رب کائنات تسا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان کا انتظام فرمایا. میری حاضری پاک پیغمبر دے محباں اور حضرت دے خدام دے وچ شمار فرماوے. سنو حضرت دی شفاعت نصیب فرماوے. حضرت دے تعلیمات نورانی دے نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرماوے. رب کائنات بھائی الطاف حسین دے بچیاں دی عمر دراز فرماوے. جو مرحومین دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دی مغفرت فرماوے. قبلہ مولانا مجید صاحب قبلہ مولانا ثقلین صاحب دے توفیقات اضافہ فرماوے. رب کائنات اسانو حضرت دی خوشی تے خوش ہوون والےاں دے وچ شمار فرمائے. یوسف گنبشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. بلند آواز نال سلام. زیادہ وقت میں تھوڑا نہیں لینا کیونکہ یقیناً غروب تو پہلے اور نماز تو پہلے دو کام ہونے. میں جشن بھی پڑھنا ہے اور تہانوں جشن دا تبرک بھی پیش کرنا ہے. تبرک پیش کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے. جو سب تو پہلا اعلان رسالت میرے پیغمبر نے بھوکے بندے اچ نہیں کیتا. کچھ کھوا پیوا کے وقت فرمایا ہے ہن جیندا کھادا ہی نے ان اللہ پاک دونوں آباد شاد رکھے ہمیشہ سلامت ہو. جشن کافی دیر تو الحمدللہ جاری ساری ہے. معظملہ جناب مولانا مجید صاحب نے بھی خطاب فرمایا. ایک نورانی اور علمی خطاب ہا قبلہ مولانا ثقلین صاحب دا بھی وچوں دو نعت خواں آ گئے. انہاں میرے نال ہمت کیتی تعاون کیتا ورنہ مینوں گھنٹہ پڑھنا پویا. انہاں دا اسلامی تعاون ہے جو انہاں وچوں دا 15 منٹ میرے نال مانگ دیوان. مہربانی انہاں دی اللہ انہاں دا بھی قبول فرمائے. نعتاں دعا سونیاں پڑھیاں. میرا دل پہ کردا ہے جو میں بھی تہانوں حضرت دی کچھ فضائل نعت دا معنی ہوندا ہے اس شخصیت دے وچ پائے ونجن والے صفات دا ذکر کرنا. وہ کیسا ہے میرا بھی دل پہ کرتا ہے قرآنی نعت میں بھی تمہیں سنا دینا. اور پھر اس تو بعد حضرت اس مبارک دے بارے دو باتاں اور نورانی ہو جائے گا سلسلہ. اللہ پاک انہاں لوگوں نے درجات بلند فرمائے کہ نہیں تھے مرکز
قائم کیتا، بہت زیادہ مشکلات اور بہت زیادہ پریشانیاں جھیل کے انہاں لوگاں الحمدللہ مسجد قائم فرمائی۔ پھر اس تو بعد پاک پیغمبر دے میلاد دی جگہ اور بھائی الطاف سین انہاں تمام رفقاء نو اللہ اجر خیر عطا فرمائے۔ مکان دا بھی بہت بڑا مقام ہوندا ہے، ایک مقدس جگہ بناون والے جب تک کہ نیکی چلتی رہے گی انہاں نو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس جگہ تے تشریف فرماؤ، اتھے الحمدللہ نماز ہوندی ہے، اذان ہوندی ہے، میلاد ہوندا ہے، مجلس عزائے حضرت سید الشہداء ہوندی ہے۔ بڑا مقدس مقام ہے، بڑی خوشبخت زمین ہے، بڑی بابرکت خطہ ہے کہ جس نو یہ شرف ہے کہ وہ خاص ہو گیا ہے اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ دو چار باتاں ضروری ہیں کرنیاں، جس طرح ساڑے قبلہ مجید صاحب فرمائندے پہ بھائی کچھ لوگ ہیں جڑے میلاد بنان دیں، کچھ ہیں جڑے میلاد کولوں کنارہ کشی فرمان دیں، کچھ لوگ ہیں جڑے میلاد منائندے بھی ہیں، لوکاں نو بلائندے بھی ہیں، وقت میلاد وچ بیٹھدے بھی ہیں، اس دے ہوتے اپنے نظرانے بھی پیش کر دیں۔ کچھ لوگ ہیں جڑے منائندے بھی نہیں، ہٹکیندے بھی ہیں، نال ونجن والےاں نو کوئی تھوڑا جہا وہ سخت سست بھی سناندے نے، وقت آتے نے جو اے میلاد جو آتے ہو تو وقت کدائیں اللہ سائیں نے منایا ایک حکم دیتا ہے، کدائیں کہیں پیغمبر، کدائیں کہیں صحابی۔ میں کہنا میرے پیغمبر دی تخلیق دی ابتدا تو مالک نے ایسے ایسے میلاد دے جشن منائن، زمانہ حیران رہ گیا ہے، سائیں دنیا تے اکھ کھولی، کسرے کیسرو کنگرے محلہ دے گر گئے، تخت الٹے۔ آخر جدت صبح تخت الٹے ہوئے پہ ہو سے دو کام میرے مالک نے ایو جائے کرائے جڑے آٹومیٹکلی ہوئے، ایک میرے پیغمبر دی ولادت دا اعلان، ایک میرے علی دی ولادت دا اعلان۔ میرے پیغمبر دی ولادت دا اعلان جدا صبح الٹے تختانے تخت سنبھالے تو انہاں کیا ہویا، آواز آئی تختان دا مالک آ گیا، تسا کون ہو؟ کسرے کسرا اور کسرے کیسر دے کنگرے گرے ہر اتاوے کھانا لے پچھیا کل تائیں تا ٹھیک آئیں، جواب ملیا کل تائیں نظام ہو رہا آج ہو رہا۔ اس زمین دا اپنے آپ نو مالک بنن والے نو اطلاع کی تھی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ اب وہ آیا ہے۔ ہمیں قبلہ مولانا پہ فرمائیں دیان تو سا زمین تے رہنا لے او ہون او آیا ہے جن دے واسطے زمین بڑی، دریا چاہے ساوا خشک ہویا، آتش کدہ فارس دی دہک دی ہوئی آگے ایک دفعہ خاموش ہو گئی۔ اپنے آپ اعلان ہوندہ گیا، چوتھے آسمان تک ونجن علی شیطان دے سر شہاب ثاقب تک گورز لگا۔ اس پوچھیا جبریل خیر تہے حل قامت القیامہ، میرے اختیارات نو محدود کیتا جا رہا ہے، کیا قیامت آ گئی؟ جبریل آکھیا قیامت نہیں آیا، قیامت دلہ چاہیا۔ محمد مصطفیٰ دا میلاد ہو گیا، حضرت دی ولادت ہو گیا۔ اسا کیا علی فی سہمن، میرا بھی کچھ عہدے تے وس چل سی۔ اسا کیا کہنا اے اللہ او بڑھائے نے جتے کہیں شیطان دا وس۔ علی فی امت ہی سہمن، میرا کچھ امت حصہ ہو سی۔ جبریل فرمایا ہاں ادھے تیرا راہ اجا کھل آئے دل پر۔ اتنے سارے اعلان کہ نور ہی نور پھیل گیا، زمین تے شادابی ہوئی، چاون والی دائی چایا تو دے ہتھاں تے آون نال معجزات شروع ہو گئے۔ کنا بندے آنکھیں جی تو ساندے ہو حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیغمبر پیتا وہ تو مسلمان کوئی نہیں۔ میں پوچھ سکتا جڑے بعد علی مسلمان ہیں انہوں کیویں ہوئے
کہ جی فلانا معجزہ ویکھیا فلانا معجزہ ویکھیا فلانا معجزہ ویکھیا تو انہاں من لیا جو اللہ دا رسول ہے سارے مسلمان ایک ایک معجزہ ویکھ کے مسلمان ہو گئے تیری لات اعداد معجزے میں دی وے تھی اجا تھی وہ دل وچ چھوپے پیغمبر نہیں ہے بی بی ہتھاں تے چایا تے طاقت ود گئی سواری دے وچ ہمت زیادہ ہو گئی تے جیڑی جا تو گزری این سرسبز و شاداب ہوندی گئی جے سکے درخت تلے بیٹھی تو درخت ساوا ہو گیا جے ساوا ہاتھ ہو دے تے پھل لگ گیا مویشی موٹے ہو گئے علاقے دے وچ سرسبزی و شادابی آ گئی جیڑے مویشی دودھ نائم دیندے ہو دودھ والے ہو گئے اپنی چھاتی مبارک دے ہوتے جیڑی ایک نہر دودھ دی رکی کھلی آئی بی بی منع کر دی رہی سائیں فرمایا میں دسنا ہے جو جیڑی رحمت رکی کھلی ہے میرے آمن نال جاری ہو ونجڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ شان مصطفیٰ کوئی ذکر کرے نہ کرے مولانا یہ او ذات ہے جو کہیں دے ذکر دا محتاج ہی نہیں رکھی بڑاون والے انہوں کسے دے ذکر کرن دا محتاج ہی نہیں بڑھایا کوئی ذکر کرے او دی مرضی نہ کرے او دی مرضی میلاد نہیں منائے گا کیا قرآن بھی نہیں پڑھے گا جھنڈیاں نہیں لگائے گا جلوس نہیں نکالے گا بھائی تبرک نہیں پکائے گا نعت پڑھے گا نہیں سنے گا نہیں بیان نہیں کرے گا میں پوچھ سکتا ہوں کیا قرآن بھی نہیں پڑھے گا بیانی اسی طرح جیسے امیر شام نو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا تو جو آدھا علی دے فضائل نہ پڑھو اور کیا خیال ہے سب قرآن دی تلاوت نہ کرائیں وہاں پھر قرآن بھی نہیں تیرا قرآن پڑھے گا آج بلوچ قرآن چو پیغمبر دا میلاد پڑھے تو پھر جب قرآن پڑھے گا تو اپنے آپ میرے پیغمبر کا ذکر ہو جائے گا ذکر پیغمبر بڑے بڑے ادیبہ ہاتھ کھڑے کیتے بڑے بڑے شاعر میدانہ چو نس گئے بڑے بڑے قلم کاراں دے ہتھاں دے وچوں کلمہ ڈھائے پیاں بہت سارے لکھاریاں دے کاغذ مک گئے بہت ساریاں فکراں تے سوچاں دم توڑ گئیاں جامی نو لکھنا پیا خواجہ جامی سنائے خواجہ یزداں گزاشتیم جامی رکھ قلم انہوں بڑھاون والے بڑھائے انہیں جو آپ دسے کونے جامی سنائے خواجہ بے یزداں گزاشتی ہم نے سائیں کی تعریف اللہ کے ذمہ لگائی ہے ہم کیا پتہ وہ کیا ہے اللہ اکبر اور اسی جامی نے دو لفظ لکھے کیا اسی جامی نے لکھا کیا بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر اگر خدا دی ذات تو بعد کوئی بزرگ ہے تو تیر ذات ہے یہ بات ختم ہو گئی ہمارے سے کچھ بیان ہو ہی نہیں سکتا بیان ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر اگر کوئی آکے تو آن کیڑی بھئی اتنا خرچہ کر دیو اسارہ سلسلہ اتنے بندے اکٹھے کر دیو تو کر دے کیوں تو پھر جامع ایک شعر پھر پڑھ دیں گا غریبم یا رسول اللہ غریب میں بندے اکٹھے کر کے کسی جگہ تے بیٹھ کے اپنی تسبیح پڑھدا غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم میں دا اپنا جوڑ رلا کے دسے نا بھامیں گناہگاریاں میں دا آقا کونے
لفظ ہے کا عربی دا کا، ایک لفظ ہے قوم، ایک لفظ ہے ہوم۔ انہاں لفظاں نو اگر غور کرو نا، کاف میم قوم خطاب ہے مخلوق، ہے میم ہم بیان ہے کچھ اللہ دی مخلوق دے بارے، متوجہ رس۔ لیکن لفظ کا جتھے بھی آیا ہے خطاب ہے حبیب دا اپنے حبیب نو۔ ہر رشتے دا نام ہوندا ہے، فلانے دے فلانے دی سنگت ہے، فلانے تے فلانے دی سوچ ایک ہے، فلانے تے فلانے ایک بے دے تحدار ہے، فلانے تے فلانے دی محبت ہے، فلانے تے فلانے دوست ہیں۔ میرے مالک دے نال بھی ڈھیر سارے رشتے آئے، کوئی دوست کہلایا ہے، کوئی محبوب کہلایا ہے۔ خلیل کسے نو فرمایا تو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو خلیل بنایا۔ لیکن جب میرے پیغمبر دیواری آئی فرمایا میرا حبیب ہے محمد، حبیب کبریا ہے، مانا دعا دا دوست کرے سا۔ میرے کو لفظ اتنے نہیں کہ میرے الفاظ کو تاہم، خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، لیکن جب حالات لکھن تا خلیل وہ دوست کہ جو کہتا ہے مجھے بلاؤ، حبیب وہ دوست جسے وہ خود بلاتا ہے۔ جی میں عجیب سمجھ سننا پہ ایسا فرمیدے پہ کہ خود بلاتا ہے۔ اور جب براق بھیجی میں بڑا واقعاً میں بڑی لذت محسوس ہوئی اس جملے تھے کہ براق بھی جانتی ہے کہ محمد کون ہے، براق بھی جانتی ہے کہ محمد کون ہے۔ جب براق آئی تھی حضرت جبریل دی رسی نپی کھنے ہیں، ہون بھی تشریف لے جاؤ تو مسجد حرام اتھے مکہ مکرمہ، اس مسجد دے وچ اجے تک بھی وہ ستون کھڑا ہے، جیسے تے لکھو ہے کہ اے او ستون ہی جن دے نال شب معراج حضرت جبریل نے براق دار رسا بتا۔ ہر کہیں اپنی قسمت جو انہوں اتنا پیارا ہے جو اپنی مسجد جو آج تائیں پیغمبر دی براق آلا قلعہ بھی نہیں سٹھاڑ دیتا۔ یہ تو آلی سرے کی سمجھا بڑا چاہ قبلہ افتاب شاہ تا بڑا سوکھ ہے صحیح فلانے حضرت تک قلعہ ہے، فلانے تب تک قلعہ ٹکو ہے، یعنی انہوں تو کوئی حلا نہیں سکتا۔ جائے اپنی مسجد الحرام وچ اپنے پیغمبر کی براق دا قلعہ اجل تائیں کھڑا ہے موجود ہے، جڑ جانا اتھے جا کے دیکھنا۔ تو جب پیغمبر قریب آئے تو براق تھوڑی جی جی میں سواری دی عادت ہوتی ہے، تھوڑی جی کپ کھائے اور تھوڑی جی ہلی، یعنی دوسرے لفظوں دے وچ اسا کہا نہ میں سواری واسطے حاضر نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے اگا ود کے براق دی کانٹے تھپ تھپی ماری، فرمایا وہی تو ہے جس کی سواری کے لیے تجھے بنایا ہے محمد۔ گھبراہٹ نہیں کرتی، وہی تو ہے جس کی سواری کے لیے تجھے صحیح معراج تک ہے کہ نہ دا قلم زور قلم استعمال ہوا ہے۔ انہاں کہ معراج ہی تسیح اکھیندہ ہی آیا ہے، سنیندہ ہی آیا ہے، پر اسے سجیندے رہے ہیں جو یہ اسمانی چوت سراخ کیمیں ہویا سی، وط دروازے کیمیں بڑے ہو سن، وطو براق گئی کیمیں ہو سی۔ اللہ اکبر، باب مدینت العلم علی دے دروازے تے بیٹھ کے علم دی بھیک لکھن اور لین والے میرے کسی بہت بڑے عالم نے لکھا تمہیں کیا ہے، آسمان تم نے بنایا ہے کیا؟ تسی جو آدھے ہو آسمان جو گزریا کیویں تے دروازے کیویں پیدا ہوئے تے وقت براق کیویں اگا گئی، انہاں فرمایا آسمان تسا بنایا ہے یا اللہ بنایا ہے؟ انہاں کہ اللہ بنایا ہے۔ صحابہ صحیح فرمایا جی اللہ بنایا ہے تو وقت محمد نوی اللہ لے گیا ہے، آسمان جانے تے محمد مصطفیٰ نو لے جاوانا محدود نہ رہنا،
محدود نہ رہنا، تیرے ذہن دی حد تو محمد مصطفیٰ دا مقام آگے اس تو بھی آگے سمجھا دا پہ لفظ قوم تو انو خطاب ہے، کہا اپنے حبیب نو خطاب ہے۔ اگر تلاش کریں تو اپنے حبیب دا ایک جگہ تے نہیں، بہت سارے مقامات دے ہوتے قصیدے پڑھے نے، یہ سینہ مبارک کی وسعت دسنی آئی تو فرمایا علم نشرح لک صدرک، میرا نبی تیرا سینہ جی اگر فیصلہ دسنا تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ حکومت دا اعلان کرنا تو فرمایا حکومت تیری چلے گی، فیما شجر بینہم، جی اگر چہرہ مبارک اب سائل بن کے آیا ہے تو سوال دا رنگ ایسا، فرمایا لقد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہر سوالی جب مانگتا ہے اسے کچھ دیا جاتا ہے، تیرے منگن دا انداز این پیارا لگم چال میں قبلہ ہی بدل چھوڑے، قد نراو تقلب وجہک، تیرا چہرہ سینے دی بات ہے کہ صدرک، ہک ہک عزودا این سونا سونا نا لے کے خطاب کیتا ہے، سونا لے کے خطاب میں دستا پیسا جگہ میلاد نال مسجد نال مربوط ہو گئی اور نسبت ہو گئی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد، اور قصیدہ سن کل تک یثرب کہلاتا تھا، جب تیرا قدم آیا تو اب کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا تھا، وہ یثرب اب مدینہ طیبہ ہو گیا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تجھے شہر میں اترا میں اس شہر دیا قسمہ چاہیے، ان میرے پیغمبر دے آزا کی تھائی چشم مبارک دی قسم کھا دی، کہ تھائی لسان مبارک دا ذکر کیتا، فرمایا انما وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ، قرآن تیری طرف ہم نے نازل کیا، الیکا تیری طرف نازل کیا، لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ، اور پھر چونکہ عظیم تھا کلام اور تھا میرا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانٍ، نیکا ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو تیری زبان سے۔ بھائی اجمی دادی محفل ہے، سڑے بھائی نے لطف فرمایا کہ میرے نال خاص دیتی مہربانی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سارے سنی شیعہ بھرا بیٹھے ہو، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اپنے قرآن کو آسان بنانے کا آلہ تیری زبان کو قرار دیا۔ اور میں پکا ہو گیا کہ قرآن ہے درس ہدایت، اور قرآن آسان ہویا ہے زبان مصطفیٰ